اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم لوگ باال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے؟ پھر ان لوگوں نے رسول کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے۔ سلام ہو آل یاسین پر، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے۔ اور لوط بھی یقیناً مرسلین میں تھے، تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا۔ تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے۔ پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے، اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا، تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا۔ پھر اے پیغمبر، ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں؟ یہ ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے، اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے۔ پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو، علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے، تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے پیغمبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی، اور آپ تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے، ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔